اور اسلام کے چہرے کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام نے آپ کو بنایا دہشت گرد ہے، اسلام دہشت گرد بناتا ہے، اسلام جو ہے وہ آپ کے اندر وحشت ایجاد کرتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو جھوٹ باندھا گیا اور جو ان کی شخصیت کو وحشی کر کے پیش کیا گیا، الیاذ باللہ، ہمیں زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وحشت بخاری مسلم سے لے کر داعش کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ وہ بھی تو ان مشرکوں میں سے ہے نا، بچوں کو مار دیا، خواتین کو مار دیا، تو کیا مشکل ہے؟ اے میرا سنی بھائی، قبول کرتے ہیں ان روایات کو کہ رسول اللہ عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے کے بارے میں یہ فرمائے؟ وہ بھی تو مشرک ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولیسر یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ایک سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کیا، پہلی قسط آپ نے ملاحظہ کی، اگر نہیں کی تو حتماً ملاحظہ کریں۔ یہ رسول اللہ کی، جیسا کہ عنوان بھی آپ نے ہمارے تھمبنیل پہ دیکھا کہ رسول اللہ کی توہین کا سرچشمہ اہل سنت کتب۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھ کر رسول اللہ کے حوالے سے باتیں کر دیتا ہے، رسول اللہ کی شخصیت پہ حملہ کرتا ہے، اس کی ریسورسز کیا ہیں، وہ کہاں سے استفادہ کرتا ہے۔ فرانس میں بھی ایسا ہوا کہ ایک، یہ بڑا مشہور ہوا، اس کی یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، کہ ایک معلم نے، ایک ٹیچر نے ایک تصویر دکھائی جو ایک برہنہ شخص کی تھی، اور کہا کہ دیکھو یہ الیاذ باللہ تمہارا رسول ہے۔ اور اس کی دلیل پہلی قسط میں ہم نے بیان کیا کہ بھائی اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری اس کے اندر روایات ہیں بخاری کے اندر کہ رسول اللہ برہنہ ہو گئے تھے، پتھر اٹھاتے ہوئے خود کو انہوں نے برہنہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم جب اس کا ریشہ اور اس کی بنیاد دیکھتے ہیں نا، کس کی، کہ رسول اللہ کی توہین جو کی جا رہی ہے، رسول اللہ کی شخصیت کو اتنا ہلکا کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود نے تو آج کل بیان کیا، معذرتیں کر رہا ہے، لیکن سوچنا تو چاہیے نا کہ آپ جب رسول اللہ کی شخصیت کو اس قدر ہلکا کر کے بیان کریں گے، اور آپ کی بخاری مسلم آپ کو رسول کیسے انداز سے بیان کریں، وہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ بشر سے مراد کیا ہے؟ جس طرح ہم سب ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں، رسول بھی کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، رسول اگر کسی پہ لعنت بھیج دے تو وہ اجر بن جاتی ہے، رسول گالیاں بھی دے تو وہ اجر بن جاتی ہیں، ہم گالیاں دے تو گناہ لکھا جاتا ہے۔ وہ فرق اتنا ہے، باقی کام سیم ہے ہمارے۔ یہ پہلی قسط میں ہم نے بیان کیا تھا۔ آج کی دوسری قسط میں آپ دیکھیں گے کہ جناب، اور یہ جو چیزیں میں آج آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کو دہشت گردی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور اسلام کے چہرے کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام نے آپ کو بنایا ہی دہشت گرد ہے، اسلام دہشت گرد بناتا ہے، اسلام جو ہے وہ آپ کے اندر وحشت ایجاد کرتا ہے۔ آپ یہ موویز وغیرہ اور یہ مختلف کلپس میں دیکھتے ہوں گے کہ ہندو آ کر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تو ایک وحشیانہ مذہب ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ ملاحظہ کریں، صحیح بخاری ایک واقعہ ہے جی، وہ یہ ہے کہ کچھ افراد تھے، قبیلہ عقل یا ارینا، ٹھیک ہے، وہ مدینے آئے، انہوں نے وہاں کی آب و ہوا کو اچھا نہیں دیکھا، انہوں نے کہا ہمارے لیے یہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ جاؤ اور جو اونٹوں کا اور اس طرح کا جو ہمارا غلہ ہے وہاں سے جاؤ، دودھ پیو وغیرہ وغیرہ، ایک واقعہ پورا بیان کیا۔ وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں جناب، انہوں نے وہ چوری کر لیے اور جو افراد تھے ان کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب جاتے ہیں تو وہ قتل و غارت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجتے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں، وہ حاضر کیا جاتا ہے ان کو۔ اچھا، اب کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ؟ رسول اللہ کس چیز، کیا حکم دیتے ہیں؟ توجہ کرنی ہے آپ نے۔ اب کیونکہ انہوں نے یہی کام کیا تھا تو فَأَمَرَ، رسول اللہ نے حکم دیا، فَقَطَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، ٹھیک ہے، اور ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا گیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھوں سے اندھا کر دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ان کو مدینہ کے صحرا میں کھلا چھوڑ دیا گیا، وہ پانی مانگتے تو ان کو پانی نہ دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کیا جی، ابو قلابہ کیا کہتے ہیں، فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا، انہوں نے چوری کی تھی، قتل کیا تھا، اور وَكَفَرُوا بَعْدَ ایمانہم، انہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی۔ نتیجہ تو رسول نے ان کے ساتھ کیا کیا، رسول نے ان کی آنکھوں کو نابینا کر دیا، ان کے ہاتھ کاٹ دیے، ان کے پاؤں کاٹ دیے، مدینے کے صحرا میں چھوڑ دیا، اور
کوئی اگر وہ پانی مانگتے تو ان کو پانی نہ دیا جاتا، اس طریقے سے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ ان سے قصاص لیا جاتا ہے۔ چلو چوری کی تو ہاتھ پاؤں کا کاٹنا اس میں قصاص کے عنوان سے جیسا کہ انہوں نے کیا تھا کر لیا، لیکن یہ آپ بتائیں گے کہ صحرا میں چھوڑ دینا، پانی نہ دینا اور یہ جو اذیتیں ہیں، اس کا آپ نے بتانا ہے کہ یہ اسلام کے کس اینگل سے درست تھی۔ پھر ہم صحیح بخاری کی طرف جاتے ہیں، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایت نمبر 1501 جناب انس بن مالک سے روایت ہے کہ قبیلہ ارینہ جو ہے وہ مدینہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو وہاں کی آب و ہوا سازگار نہیں لگتی، ان کی طبیعت جو ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کرتی، تو رسول اللہ جو ہے وہ ان کو اجازت دیتے ہیں اور جو اونٹ وغیرہ ہیں ان کا دودھ پئیں اور ان سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اونٹوں کو قتل کر دیا اور چوری کر لیا۔ رسول نے ان کے پیچھے جو ہیں وہ افراد کو بھیجا، پھر کیا ہوا، ان کو لایا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں کو نابینا کر دیا گیا۔ پھر کیا ہے جی، وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ، پھر ان کو ایسے گرمی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی آپ تصور کریں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، آنکھوں کو نابینا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو پھر مدینہ کے صحرا میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کو پیاس لگتی ہے، کوئی ان کو پانی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک اذیت ہے اور یہ جو ایک ان کے ساتھ سلوک ہے، یہ جو رویہ ہے، یہ آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح سے ایک وہ رسول کے جو رحمت للعالمین ہے، ایک تو قصاص کا معاملہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو سلوک ہے یہ کس طرح سے رسول کی شخصیت کے ساتھ سازگار ہے، اسلام کے اندر اس کا حکم کیسے ہے، یہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد روایت دیکھیں صحیح مسلم میں کیا ہے جی، روایت ہے جناب انس سے روایت کیا کہ فرمایا کہ پیغمبر نے ان کی آنکھوں کو اس لیے، اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کو یہ اس لیے کر دیا گیا تھا، نابینا اس لیے کر دیا گیا تھا چونکہ انہوں نے جو چوپان تھے ان کی آنکھوں کو بھی اسی طرح سے نابینا کر دیا تھا، تو یہ اس کے قصاص کی صورت میں تھا۔ لیکن ان کو صحرا میں اس طریقے سے اس حالت میں کہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے نابینا چھوڑ دینا اور پانی نہ دینا، یہ کس بابت تھا اور یہ کس چیز کے عوض میں تھا، یہ بیان کرنا ہے آپ نے۔ اچھا، اور اب ہم قرآن مجید کی طرف آئیں تو یہاں پر توجہ فرمائیں کہ قرآن مجید ہمیں اس آیت کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ، ان کی جزا کیا ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ۔ اچھا، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کو قتل کر دینا ہے، ان کو پھانسی چڑھا دینی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے ہیں، اور کیا کرنا ہے، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا ان کو وہاں سے نکال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی جو ہے وہ ایک دردناک اور رسوا کر دینے والا ان کے لیے یہ دنیا میں اور آخرت میں عذاب عظیم تو موجود ہے، دنیا میں ان کے لیے یہ رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ٹھیک ہے، یعنی قصاص کی صورت میں، اور ان کو وہاں سے نکال دینا، لیکن یہ جو پانی نہ دینا، صحرا میں ایسے کھلا چھوڑ دینا، پانی مانگے تو پانی نہ دینا، یہ قرآن مجید نے تو بیان نہیں کیا۔ رسول اللہ کی شخصیت کے ساتھ آپ لوگوں نے وہاں پر اٹیچ کر دیا کہ بھئی رسول اللہ نے یہ کام بھی کیا، یعنی العیاذ باللہ اتنا وحشی طور پر آپ رسول اللہ کو پیش کر رہے ہیں، یعنی یہ سوچنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے اگر ہم روایات اہل بیت کی جانب دیکھیں کہ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے کیا بیان ہوا، الکافی میں جب ہم جاتے ہیں، المجلد الرابع عشر، اس کی 14ویں جلد، کہ اس میں الحدود، دیات، شہادات، قضا، ایمان، نظر و کفارات، یہ دارالحدیث کی چاپ کردہ ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر باب حد المحارب، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو روایت ہے، اور وہاں پر کیا ہے، بالکل اسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ فَبَلَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخبر، یہ خبر جب رسول اللہ تک پہنچتی ہے، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ علی، امام علیہ السلام کو ان کے پاس ان کو لانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ پھر رسول جب ان کو لایا جاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوتی ہے جو ابھی میں نے پڑھی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ فاختار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے کیا کیا، قط یعنی ان کے فقط
ایدیہم ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، ارجلہم اور ان کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ تو یہ رسول اللہ نے کیا۔ وہ جو اس میں اضافہ جات تھے، یعنی اہل بیت کے مطابق یہ آیت جب نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ نے یہی عمل انجام دیا، لیکن وہاں پر جب آپ بخاری مسلم کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس سے بڑھ کر یعنی ایک وحشی انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو جھوٹ باندھا گیا اور جو ان کی شخصیت کو وحشی کر کے پیش کیا گیا، اللہ یعوذ باللہ، ہمیں زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وحشت بخاری مسلم سے لے کر داعش کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی شخصیت کے خلاف لوگ جو ہیں آوازیں بلند کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں صحیح مسلم اس کی 3 جلد ہے، آپ دیکھیے گا، یہ توجہ کرنی ہے آپ نے جیسے میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں۔ رسول اللہ سے یہ باب کا عنوان باندھا گیا کہ غیر عمدی طور پر عورتوں اور بچوں کو کفار کے گھروں میں قتل کر دینا، یعنی کفار جو ہیں وہ موجود ہوں گھروں میں اور رات کی تاریکی میں یا کوئی آگے جیسے روایت میں ہے قتل کر دیا جائے ان کو۔ روایت ہے، اس کا ہم ترجمہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ صحیح مسلم یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جو مشرکوں کی ذریت ہوتی ہے، جو ان کے آل اولاد ہوتی ہے، جو ان کی خواتین ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب رات کے وقت حملہ کرتے ہیں ہم اس قدر وحشیانہ حملہ کرتے ہیں کہ ان کی عورتیں اور بچے بھی جو ہیں وہ بھی زد میں آ جاتے ہیں اس حملے کی، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال کیا گیا، اب آگے بریکٹ میں مترجم نے کہا کیونکہ رات کا وقت ہے نا، تاریکی ہے، پتہ نہیں چل رہا بچہ ہے، پتہ نہیں چل رہا عورت ہے، پتہ نہیں چل رہا مشرک ہے، بس اندھا دھند ہم کیا ہے جی قتل کیے جا رہے ہیں، ماری جا رہے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کیا انہم ہم منہم فقال ہم منہم، وہ بھی انہی میں سے ہیں، قتل کر دیا کوئی مشکل نہیں ہے، بچے مارے، وہ بھی تو ان مشرکوں میں سے ہیں نا، بچوں کو مار دیا، خواتین کو مار دیا، تو کیا مشکل ہے؟ اے میرا سنی بھائی، قبول کرتے ہیں ان روایات کو کہ رسول اللہ عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے کے بارے میں یہ فرمائے وہ بھی تو مشرک ہیں، کیونکہ مشرکوں کی اولاد میں سے ہیں، تو مشرکوں کی عورتیں ہیں تو ان کو بھی تو قتل کر دیا جائے۔ کیا آپ نئی روایتیں پیش کرتے کہ جنگوں میں عورتوں اور بچوں کو کچھ نہ کہنے کے احکامات رسول اللہ جاری کیا کرتے تھے؟ یقین کریں کچھ ہم نے عربی کلپس وغیرہ اس حوالے سے دیکھے کہ ایک جو شخص تھا جو دعوت دے رہا ہے لوگوں کو جہاد کی طرف، وہ کہتا ہے یہ مشرک ہیں، ان کو قتل کرو، ان کی بیوی اور ان کی خواتین بھی امان میں نہ لے کر آؤ، کیوں؟ ہم من ہم، یہ انہی میں سے ہیں، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لائسنس ہے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کا۔ مثلا آپ کو اگر کہیں پر کوئی جیسا یہ کیا ہے مشرک سمجھتے ہیں، سب کو شیعوں کو مشرک سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بریلوی وہ بھی جو استغاثے کا قائل ہو یا علی مدد وغیرہ کہتا ہو یا استغاثے کا کلی طور پہ قائل ہو، ان کو یہ لوگ مشرک سمجھتے ہیں۔ وہابیوں کے نزدیک ان کی ایک الگ سے توحید ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ہم بیان کریں گے۔ تو اس ایک توحید کا جو دائرہ کار ہے اس میں فقط وہی لوگ فٹ بیٹھتے ہیں، باقی سارے اس سے باہر ہیں اور سارے مشرک ہیں، تو ان کی بچوں ان کی خواتین کو قتل کرنے میں ان کو کوئی ننگ و عار محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک روایت۔ اس کے بعد اگلی روایت ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، اسی صحیح مسلم میں اسی باب میں اگلی روایت کو جب ملاحظہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی بالکل اسی طرح سے کیا ہے جی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان نصیب فی البیات من ذراری المشرکین، وہ کیا ہے جی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشرکوں کی ذریت ہے وہ بھی ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، ہمارے حملے کی زد میں آ جاتے ہیں، تو رسول نے فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم من ہم، وہ انہی میں سے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس سے اگلی روایت جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ملاحظہ کریں کیا بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے کہا کہ اگر گھڑ سوار جو ہے وہ رات کے وقت حملہ کرتے ہیں اور اس میں مشرکوں کے بچے مارے جاتے ہیں تو ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بچے مارے گئے ہیں تو نو ٹینشن، کوئی بات نہیں، ہم من آبائہم، وہ بھی انہی آبا ان کی مشرکوں میں سے، یعنی جس طرح ان کے والدین مارے جا رہے ہیں، ان کے باپ مارے جا رہے ہیں، وہ مشرک ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ہیں، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، جانے دو جھولے لال، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اب آ جائیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ قرآن مجید آپ کو کیا بتاتا ہے؟ صحیح بخاری مسلم آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کے ساتھ آ گئے ہم، اس میں ملاحظہ فرمائیں سورۃ الانبیاء، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ وہ جو رحمۃ للعالمین ہیں ان کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، اور یہاں پر جو رسول اللہ کا چہرہ بخاری مسلم نے پیش کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے بخاری مسلم کے پیچھے چلنا ہے، اپنے انجینئر مرزا محمد علی مرزا کے بابوں کی پیروی کرنی ہے، یا پھر قرآن کی پیروی کرنی ہے۔
اہل بیت سے دوری کے سائیڈ افیکٹس میں سے ایک یہ ہے۔ پھر اگر کوئی مفتی طارق مسعود جیسا اٹھ کر رسول اللہ کی توہین کر دے، جیسے خود مرزا بیان کرتا ہے چشتی رسول اللہ کے نعرے لگ جائیں، بھائی رسول اللہ کا معیار ہی نہیں ہے، رسول اللہ کا جو کرائیٹیریا ہے نا اس پہ کوئی بھی پورا اتر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کرائیٹیریا آپ کو بخاری مسلم نے دیا ہے۔ تو یہاں پر میرے اہل سنت بھائی کو سوچنا ہے، فکر کرنی ہے کہ واقعاً اس نے دین جو لینا ہے وہ اہل بیت سے لینا ہے یا بخاری مسلم سے لینا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔